السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہم سورۃ الجاثیہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ پارہ نمبر 25 کی آخری سورہ مقدسہ ہے، اور رکوع نمبر 1 اور آیات مقدسہ نمبر 1 اور 2 پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات اور اس سورہ مقدسہ اور اس کلام مقدس کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الجاثیہ یہ مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ میرے عزیزو، حامیم سے جو صورتیں شروع ہوئی تھیں، جن کو حوامیم سبا کہتے ہیں، ان صورتوں میں سے یہ سورۃ الجاثیہ چھٹی صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الدخان کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور وہ بھی حامیم سے شروع ہوئی تھی، اور اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ وہاں پر ہم مختصر یہ گزارشات کر چکے ہیں کہ حامیم کا مقصد کیا ہے، پھر الکتاب المبین، اور پھر لیلۃ القدر اور منذرین، 4 بڑی اہم باتیں تھیں، جس میں حامیم تو دوبارہ آ گیا۔ اور حامیم کا جو ہر سورہ مقدسہ میں مختصر مفہوم عرض کیا، وہ یہ ہے، اس سے مراد ایک اجمالی نور ہے اللہ رب العزت کا، جو دنیا میں آیا، اور اس نے آ کر ہر قسم کے باطل نظاموں کو شکست دے دی، باطل افکار، باطل عقائد، اور پھر باطل نظام، ظلم کے نظام، غلامی کے نظام، انسانیت کو تباہ کرنے والے نظاموں کو شکست دی، اور اللہ رب العزت نے انسانیت کو آزادی دلائی۔ طریقہ کار یہ ہے اللہ کا کہ اس کام کے لیے اللہ نے ایک تو سچی رہنمائی عطا فرمائی، جو الکتاب المبین کی شکل میں ہے، اور وہاں پر یہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا لیلۃ القدر میں، انسان یعنی ایک دفعہ اکٹھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا۔ اور یہاں پر اس سورہ مقدسہ میں اللہ فرماتے ہیں، تنزیل الکتاب، یہ کتاب مقدس تنزیل یعنی آہستہ آہستہ 23 سالوں میں یہ کتاب مقدس نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر وہ قومی نظام جو اللہ کی رہنمائی پر تشکیل ہونا ہے، اب اس کی اگلی شکل
قومی اور پھر بین الاقوامی شکل پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اقوام عالم کے لیے اللہ رب العزت نے جو شریعت، قانون، ضابطے، اصول و ضوابط دینے ہیں، اللہ رب العزت اس کی رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی رہنمائی پوری انسانیت کے لیے ہے، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور اس رہنمائی کو سمجھ کر، اس کو قبول کر کے جو جد و جہد کریں گے، اللہ رب العزت کے وہ مومن، متقین اور مسلمین بندے بن جائیں گے۔ وہ اصل میں سوسائٹی کے قائد اور لیڈر ہوں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی منشا کو سمجھتے ہیں، اللہ کی رضا کو سمجھتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے اس دور کے وہ قائد اور لیڈر بھی ہیں۔ آپ نے جو رہنمائی عطا فرمائی وہ تنزیل الکتاب، اللہ رب العزت کی ایک کلام مقدس، یہ 23 سال میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہے، آپ اسوہ حسن ہے۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میدان عرفات میں نازل ہوتی ہے۔ یہ 23 سال اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر افکار، تمام تر نظریات، عقائد کا مرکز بنا کر اس کا عملی سسٹم دے دیا، جو قومی نظام قائم ہو گیا۔ ریاست مدینہ قائم ہو گئی، پھر ریاست مکہ قائم ہو گئی، حجاز پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، آپ اللہ کے بین الاقوامی نبی ہیں تو کیسر اور کسریٰ پر بھی غالب ہو، پوری دنیا پر غالب ہو، پوری انسانیت کو رہنمائی ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں خطوط لکھے، لیکن اگلا جو کام ہے، اقدامات ہیں، فتوحات ہیں، وہ خلفائے راشدین کے دور میں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، یہ جو کلام مقدس قرآن پاک ہے، سچی رہنمائی ہے، اس کو ہم نے اتارا ایک ترتیب کے ساتھ۔ من اللہ، یہ کلام مقدس اللہ کی طرف سے ہے۔ العزیز، جو اللہ غالب ہے۔ الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ اپنی صفتیں مسلسل ارشاد فرما رہے ہیں، العزیز، الحکیم۔ العزیز جو ہر اعتبار سے زبردست اور غالب ہے، یعنی اس کے سامنے کوئی چیز وہ پر بھی نہیں مار سکتی، بلکہ وہ اپنے اختیارات اور قوت کے اعتبار سے غالب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اللہ کا ہر کام حکمتوں سے بھرا پڑا ہے، حکمتوں والا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ انسانیت کے لیے رہنمائی کیسی ہونی چاہیے، کون سی ہونی چاہیے، ہر دور کے مطابق انسانیت ترقی کیسے کرے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کا باقاعدہ ایک سسٹم دے دیا۔ سب سے پہلے وہ اعلیٰ فکر اور فلسفی دے دی، سچی رہنمائی، اور پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، ان کو منتخب فرمایا، اور یہ کلام مقدس قرآن مجید ان پر نازل فرمایا۔ تو آج کی جو حکمت ہے، حکمتوں سے بھرپور اللہ کی رہنمائی، وہ کلام مقدس ہے۔ اور اس کلام مقدس میں پہلی تینوں کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اور تمام صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے صحائف نازل ہوئے ہیں،
سب کا جو مرقع ہے، جو سب کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے۔ اس کلام مقدس میں تمام تر ماضی کی تاریخ، ماضی کے حالات و واقعات، پھر ماضی میں جو اللہ رب العزت نے سچی جماعتوں سے کام لیا، حزب اللہ، ان کا تعارف، اور پھر ان کے مقابلے میں جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں، جنہوں نے انسانیت کو تباہ کیا، انسانیت کے لیے مسائل پیدا کیے، ان کو غلام بنایا، ظلم قائم کیا، ان کے واقعات، ان کے حالات، یہ سارا کچھ اللہ بیان فرمانے کے بعد اب آج کے دور کی رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ حکمت، دانائی، عقل، سمجھ حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے جو سب کچھ پیدا کیا ہے، اس کے پیدائش میں اللہ رب العزت نے اس کے نتائج رکھے ہوئے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں سورہ مقدسہ کے آغاز میں یہ شرح صدر حاصل کرنا ہے کہ یہ کلام مقدس اللہ کا نور ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، اور اس کی عملی جو تفسیر ہیں قومی اور بین الاقوامی انقلابات کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ سمجھایا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔